على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کے اس پروگرام میں جو پروگرام سیرت سید المرسلین اور عظمت صحابہ کے موضوع پر ترتیب دیا گیا ہے، اس بارے میں مجھے بھی حکم دیا گیا کہ آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو جو بھی ہم نے بیانات سنے ہیں
وہ بھی اور جو میں عرض کروں یہ بھی اللہ قبول فرما لیں اور روز محشر ہماری نجات کا سبب بنا دیں۔ سیرت کا جو لفظ ہے عام طور پہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا ہم یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ ہوگا، جمال کا تذکرہ ہوگا، خوبصورتی کا تذکرہ ہوگا، آپ کے چہرہ اقدس کی رعنائی کا، دل ربائی کا، دل کشی کا تذکرہ ہوگا۔ ہم سیرت کا پروگرام سننے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی انگلیوں کا تذکرہ ہوگا، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ ہوگا، لبوں کا تذکرہ ہوگا، رخساروں کا تذکرہ ہوگا، زلفوں کا تذکرہ ہوگا۔ یہ سیرت سے ہٹ کر دوسرا موضوع ہے۔ اس کو آپ جمال مصطفیٰ کا عنوان دے دیں، حسن مصطفیٰ کا عنوان دے دیں، لیکن اس کو سیرت کا عنوان دینا درست نہیں ہے۔ آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کی وہ نہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا کی اور نہ قیامت تک اللہ کسی کو۔ یہ تو آپ عقیدہ بنا لیں، اس سے انکار نہیں۔ جو جمال اور حسن آپ کا تھا اس میں کوئی آپ کا شریک ہے؟ بولو۔ ہر نبی حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کے جسم پہ ظاہر میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا، بے عیب وجود ہوتا ہے پیغمبر کا۔ ہر پیغمبر حسین، ہر پیغمبر جمیل، لیکن ہمارے پیغمبر جو ہیں، یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، ہمارے پیغمبر حسین نہیں احسن ہیں۔ کیا ہیں؟ اب حسین اور احسن میں فرق ہے۔ یوسف کیا تھے؟ حسین، جن کے حسن کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا۔
وہ حسین تھے. ہمارے پیغمبر حسین نہیں بلکہ احسن ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسین نہیں کیا ہے؟ جمیل نہیں کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جنہوں نے دیکھا. اب میں حسین اور احسن میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں، پھر سیرت کی بات کرتے ہیں. جنہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، حسین یوسف کو دیکھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، قرآن اس کا گواہ ہے. جب یوسف ایک کمرے سے نکل کے عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے، اتنی دیر میں تو کیا سے کیا ہو گیا، بس چند لمحوں میں. اور قرآن کہتا ہے رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَا. یوسف نو ویکھیا انہاں مصر دیاں عورتاں نے تے کملیاں ہو گئیاں، جھلیاں ہو گئیاں، جھلیاں. اکبرنہو، ہوش و حواس کھو بیٹھی. اور جنہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا ان کے ہوش و حواس گم نہیں ہوئے، ان کے ہوش و حواس اپنے ٹھکانے پہ رہے. جن کے ہوش و حواس ٹھکانے پہ نہ رہیں میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر، انہیں کیا پتا کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے اور بشریت مصطفیٰ کیا ہے. لوگوں کو دھوکہ ہی یہی لگتا ہے. لوگ گمراہی کے راستے پر چلتے ہی اس وقت ہیں جب انہیں پیغمبر کی معرفت نہ ہو، نبی کی پہچان نہ ہو. اور جن کو نبی کی پہچان ہو جائے وہ گمراہی کے راستے پہ نہیں چلتے، صراط مستقیم پہ چلا کرتے ہیں. وہ بس مصر کی ہندوانیاں، ہاں جی، مصر کی ہندوانیاں اور بت پرست، ان کو کیا پتا کہ حسن یوسف کیا ہوتا ہے. یہ تو کوئی ابو بکر سے پوچھے کہ حسن محمد کیا ہوتا ہے. یہ کوئی ابو بکر سے پوچھے. اور اتنے قریب سے ابو بکر نے حسن مصطفیٰ دیکھا. کہو نا صلی اللہ، اتنے نزدیک سے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی اتنے قرب سے اور اتنی نزدیکی سے میرے پیغمبر کے جمال اور میرے پیغمبر کے حسن کو نہیں دیکھا ہوگا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھنے میں فرق ہوا کرتا ہے. اور جب صرف دو ہوں اور تیسرا خدا ہو، جب صرف دو ہوں اور وہاں پہ کوئی تیسرا نہ ہو، اور پھر دیکھے بھی ایسے کہ دیکھنے والا ابو بکر ہو اور ابو بکر کی گود میں سونے والا آمنہ کا لال ہو. بھر بھر کے دیکھا، یہ میں آدھن نا بھر بھر کے رینجاں لا کے ویکھیا گود میں. اور کسی راہب نے ابو بکر سے کہا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے خواب آیا تھا ابو بکر کو کہ مکے میں چاند پورے جوبن پہ ہے.
ابو بکر نے خواب دیکھا، ابھی پیغمبر علیہ السلام کے سر پہ تاج نبوت نہیں سجایا گیا، وہ چاند چمک رہا ہے، روشنیاں بکھیر رہا ہے کہ اچانک چاند ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گیا اور ایک ایک ٹکڑا الگ ہوتا چلا جاتا ہے اور ہر ٹکڑا ابو بکر کی گود میں آتا چلا جاتا ہے۔ یہ کہیں شام گئے کاروبار کی غرض سے، وہاں کسی راہب سے، اہل کتاب سے خواب کی تعبیر پوچھی اور اس خواب کی تعبیر اس نے وہ بتائی جو تعبیر ابو بکر کو غار ثور کے اندر مل گئی۔ اس نے کہا آئے گا ایک چاند، وہ ماہتاب نبوت، وہ نبوت کا چاند چمکے گا مکہ کی دھرتی پر، اور ایک وقت آئے گا جھولی تیری ہوگی، چاند تیری جھولی میں سوئے گا۔ اور پھر ابو بکر کے مقدر دیکھو یار، نصیبے دیکھو ابو بکر کے، سچی بات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن، رب کے بعد سب سے بڑے محسن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محسن انسانیت، جنہوں نے احسان در احسان کیے، اپنی امت پہ کیے، احسان اتنی تعداد میں کیے اور اپنی امت کو اتنا یاد رکھا۔ ان کو گالیاں بھی دی گئیں، تکلیفیں بھی دی گئیں، دکھ بھی دیے گئے، مصائب کے اندر بھی مبتلا کیا گیا، مشکلات میں بھی ڈالا گیا، جنگوں کے اندر بھی جانا پڑا، دندان بھی شہید کروانے پڑے، آپ کے ماتھے سے خون بھی نکلا ہے، آپ کو مجنون بھی کہا گیا، آپ کو شاعر اور کذاب بھی کہا گیا، لیکن وہ پیغمبر ہمارے محسن ہیں، ہر لمحے میں اپنی امت کو یاد رکھنے والا۔ اللہ کے بعد یاد رکھنا، اللہ کے بعد جو سب سے بڑے احسان جس نے کیے ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اور پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت کے اوپر کسی کے احسان ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ کون ہے بولو؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مجھ پر احسان کیے میں اس کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں۔ کسی کا احسان میں نے رہنے نہیں دیا، میں نے دنیا میں احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے بولو بولو سوائے یار ابو بکر کتنا بڑا محسن ہے۔ آپ اس امت کے محسن، آپ اس امت کے محسن، آپ ابو بکر کے بھی محسن، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا میرا پیغمبر ابو بکر کا محسن، ابو بکر مصطفیٰ کا محسن۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ احسان کو کہتے ہیں نا الانسان عبید الاحسان، یعنی کوئی احسان کرتا ہے بندہ اس کے احسان کے نیچے دب جاتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ دو، چکا دو، اتار دو، لیکن کبھی کوئی اتنے احسان کرے، اللہ اکبر۔ ایک مثال دے دوں، آپ ابو بکر کے احسانات کی ایک مثال دے دوں۔ غار ثور، ایک آپ ہیں دوسرے ابو بکر ہیں، دشمن غار کے دہانے پہ پہنچ گیا اور آپ کی جھولی میں
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ کبھی منافق کی جھولی کے اندر بھی اتنے سکون سے بندہ سوتا ہے، وہ بولو تو صحیح۔ کبھی کسی کافر کی جھولی میں بھی بندہ ایسے سوتا ہے، کبھی دشمن کی جھولی میں بھی اتنے سکون سے سوتا ہے۔ میں نے کہا پیغمبر سویا ہے اور بڑے پرسکون طریقے سے سویا ہے، اور پیغمبر کو اگر سکون ملا ہے یا ابو بکر کی جھولی میں ملا ہے یا عائشہ کی جھولی میں ملا ہے۔ ابو بکر کا پورا گھرانہ یار نبی کا موسم ہے۔ ہجرت کی رات میں ابو بکر نے خود کو قربان کیا۔ ہجرت کی رات میں ابو بکر نے اپنی بیٹی اسما کو قربان کیا۔ ہجرت کی رات میں ابو بکر نے چلتی دکانوں کو قربان کیا۔ ہجرت کی رات میں ابو بکر نے اپنے غلام کو قربان کیا۔ ہجرت کی رات میں ابو بکر نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو قربان کیا۔ ابو بکر کی تھوڑیاں قربانی ہے۔ اب کیا ہوا؟ ابو بکر نے دیکھا رضی اللہ تعالی، کافر دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب ابو بکر ہلتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ادب دیکھو یار، حرکت نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور ابو بکر تھوڑا تھکا تھا جب نبوت کے بوجھ کو اٹھا کے 3 میل چڑھائی چڑھ کے گیا تھا، لیکن اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ اور میں نے کہا بھولتا کیسے نہ، اوے جس نے میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا وہ تو 15 دن کی بھوک کو بھول جایا کرتا تھا، اور ابو بکر اس تھکاوٹ کو کیسے نہ بھول جاتا؟ تو اس کے سامنے تو ایسے تھا نبی کا چہرہ جیسے رحل کے اوپر قرآن کا نسخہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے نا، یہ ساکت قرآن ہے، یہ بولتا نہیں ہے، اور میرا پیغمبر ناطق قرآن ہے، یہ بولتا نہیں، وہ بولا کرتا تھا۔ جیسے اس کو ریل پہ رکھو یہ بھی اپنی رعنائیاں بکھیرتا ہے، اور میرا پیغمبر کا چہرہ ایسا تھا، وہ جب بولا کرتا تھا تو وہ بھی رعنائیاں بکھیرا کرتا تھا۔ اور رب قرآن میں کہتا ہے میرے پیغمبر تو جب لبوں سے قرآن پڑھتا ہے مجھے تیرے لب اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ان کی قسمیں آسمانوں پہ اٹھاتا ہوں۔ وکیل ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ابو بکر ہلتے نہیں، لیکن پریشانی کی وجہ سے ایک آنسو لڑک ہی گیا بے اختیار، اور وہ سیدھا رحمت کائنات کے چہرے پر گرا۔ آپ جاگ گئے۔ کیوں بھائی، اس سے پہلے کیوں نہیں جاگے؟ جب کافر دہانے پہ پہنچ گئے تو آپ کو کیوں نہ معلوم ہوا؟ جب کافر غار پہ چڑھتے آتے تھے تو رحمت کائنات کو کیوں نہ علم ہوا؟ اللہ یہاں پہ یہ بھی مسئلہ بتاتا ہے کہ اگر بتاؤں تو پتہ چلتا ہے، نہ بتاؤں تو کسی کو پتہ۔ اس آسمانوں زمینوں کے غیب کا جاننے والا کون؟ وہ تو ابو بکر کا آنسو گر گیا، اور نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ابو بکر روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گھر یاد آندا پیا، بیوی بچے یاد آ رہے ہیں۔ ہاں، اور ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو سب کچھ آپ پہ قربان کر کے آیا ہوں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے کہو صلی اللہ متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ مجھے نہ گھر نہ بچے نہ بیوی نہ کاروبار نہ دکانیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، مجھے تو بس صرف آپ کی ہی یاد ہے۔ کافر دہانے پہ پہنچ گئے۔
وہاں پہ پریشانی ابو بکر کو پہنچی غار ثور میں، اور یہ غم تھا کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کا غم، ابو بکر پریشان ہوا، تسلی کس نے دی؟ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں احسان کی بات کر رہا ہوں۔ ابو بکر کو غم لگا، پریشان ہوئے، تسلی نبی پاک دے رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ما ظنک باثنین، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا خدا موجود ہے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں پھونک مارتا ہوں کافر اڑتے ہوئے چلے جائیں گے، میں اشارہ کرتا ہوں یہ کٹ کے نیچے چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ناصر بھی وہی ہے، ہمارا مددگار بھی وہی ہے، ہمارا کارساز بھی وہی ہے۔ پریشانی ابو بکر کو لگی، نبی علیہ السلام کی تسلی کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آؤ ذرا بدر کے میدان میں احسان اتارا جا رہا ہے، وہاں پہ احسان چڑھایا میرے پیغمبر نے، اور احسان کس پہ چڑھایا؟ ابو بکر پہ۔ بدر کا میدان، شام کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آرام کرو، آرام سے سکون سے رات گزارو، مجھے صرف ایک بندہ چاہیے جو میری کوٹھڑی کے باہر پہرے دار کے طور پہ کھڑا ہو جائے۔ اور صحابہ میں سے سب سے پہلے جس کا ہاتھ بلند ہوا تھا وہ صدیق اکبر تھا۔ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی، حضرت علی سے کس نے پوچھا تھا من اشجع الناس، حضرت کون سب سے بڑا بہادر ہے؟ آپ کس کو سب سے بڑا بہادر سمجھتے ہیں؟ اشجع، شجاعت والا، دلیری والا، حضرت کون سب سے بڑا شجاع ہے؟ حضرت علی نے فوری طور پہ جواب دیا ابو بکر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ توقع کر رہا تھا ان کے بارے میں، خیبر کا ہیرو ہے، اور بولو تو صحیح ہے، تھا کہ نہیں؟ خیبر جس دن رحمت کائنات نے کہا میں آج پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ رب آج خیبر کا قلعہ فتح فرما دیں گے، اور آپ نے نماز کے بعد علی کو بلایا، علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، رحمت کائنات نے سامنے بٹھایا، اللہ سے دعا کی، لب لگا کے انگلیوں پہ علی کی آنکھوں پہ لگایا، اور علی کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کبھی آنکھیں دکھی نہیں، تکلیف ہوئی نہیں۔ علی تیرے کیا کہنے ہیں؟ علی تیرے کیا کہنے ہیں؟ لعاب میرے پیغمبر کا شفا دینے والا، بولو بولو، شفا دینے والا۔ اور اگر میں ساتھ یہ بھی جملہ کہہ دوں میرے پیغمبر کا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگ گیا تو شفا بن گیا، اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگ گیا تو شفا بن گیا، اور میرے پیغمبر کا لعاب کڑوے کنویں کے اندر چلا گیا تو کڑوا کنواں شہد سے میٹھا بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باہر ابو بکر کھڑے ہیں رات کو، سارے صحابہ 313 سوئے ہوئے، اور پھر رحمت کائنات بھی سو گئے ہوں گے نا، فکر ہے، امت کی فکر ہے۔ محسن ہیں گے کوئی نہ؟ او بولو صحیح، کیسا محسن پیغمبر ہے، کیسا محسن پیغمبر ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا کل لج رکھ لیمی، کہ رکھ لیمی،
اے لجپال ساڑی کے رکھ لیں میں کون ہے لجپال بھائی بولو تو صحیح اے لجان دا رکھوالا کون ہے اے تو ساڑے منہ تے چڑھ گیا نا فلانا لجپال تے فلانا لجپال لجپال کون مریم کی لجپالی کرنے والا کون اونچی آواز سے بولو ذرا مریم کی لجپالی کرنے والا کون اور یوسف کی لجپالی کرنے والا کون اور عائشہ صدیقہ کائنات کی لجپالی کرنے والا کون یہ لجپال ہوتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کی صفت کسی غیر میں اللہ کے حضور دعائیں ہو رہی ہیں مولا مہربانی فرما دینا فتح عطا فرما دینا نصرت فرما دینا چھوٹی سی جماعت لے کے آیا ہوں چند لوگ لے کے آیا ہوں یہ میری محنت ہے میری کمائی ہے میری ہٹی ہے میرا کھٹی ہے میری ہٹی بھی صحابہ تے میری کھٹی بھی صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہٹیاں انہیں نہیں بڑھ دیاں اے ہٹیاں تے محنت کرنی پوندی ہے وقت لگانا پڑتا ہے کوفت اور مشقت جھیننی پڑتی ہے تب جا کے دکان چلا کرتی ہے جب جا کے ہٹی بنتی ہے ابو بکر ویسے نہیں بن گیا تھا عمر فاروق ویسے نہیں بن گیا تھا عثمان ذوالنورین با حیا نہیں بن گیا تھا اور علی حیدر کرار ویسے نہیں بن گیا تھا اور معاویہ کاتب وحی ویسے نہیں بن گیا تھا میرے پیغمبر کی محنت لگی تھی اللہ اکبر خون سے اتھائیں فل سٹاف بس اس تو اگا نہیں اتھائیں فل سٹاف یار اتھو تائیں کافی ہے وہ ہمارے ہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا تو وہاں یہ اپنا ایک جذبہ ہے نا اللہ ان جذبوں کی بھی قدر کرتا ہے ماشاءاللہ وہ ایک بندہ نعرہ لگانے لگا نا تو وہ بھول گیا لگانا تھا تاج و تخت ختم اس نے کہا تاج و ختم تخت نبوت جلدی میں نا تو یہ بھی اپنا ایک فن ہوتا ہے نعرہ لگانا بھی صحابہ پہ محنت لگی ہے بولو خون سے سینچا میرے پیغمبر نے صحابہ والی کھیتی کو اور میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار اے کافراں دے دل سڑ ویندے سن صحابہ نو ویکھ کے تے میرا پیغمبر صحابہ نو ویکھدا ہی تے نبی دے دل ٹھر ویندا ہے انہاں دے دل سڑ ویندے ہن تے نبی دا دل ٹھر ویندا باہر کھڑے ہیں ابو بکر اور اندر دعائیں ہو رہی ہیں مناجات ہو رہی ہیں یا اللہ رحم فرما دینا کرم کر دینا اگر یہ کل کام آ گئے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت کرنے والا عبادت انہی کی وجہ سے ہے صحابہ کی وجہ سے اطاعت انہی کی وجہ سے ہے دعوت انہی کی وجہ سے ہے تیرے سجدے انہی کی وجہ سے ہیں تیرے رکوع انہی کی وجہ سے ہیں مولا تیرا نام بھی انہی کی وجہ سے ہے اگر یہ کل کام آ گئے تو قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا صحابہ کوئی معمولی جماعت ہے خیر جیسے ابو بکر فرماتے ہیں میں پہلے باہر کھڑا رہا اجازت جو نہیں تھی اندر جانے کی نبی کا ادب ہے نا احترام ہے بغیر اجازت کے لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ اب تو حد ہو گئی ہے وہ بکا من خشیت اللہ البکاء من خشیت اللہ اللہ اکبر اللہ کے ڈر سے جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے آنکھ روتی ہے اور ایک آنسو جو آنسو لڑک جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے میری رضا کے لیے ایک آنسو جو لڑک کے آتا ہے
ابھی رخسار پہ نہیں آتا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں اندر چلا گیا. سن رہے ہو؟ میں اندر چلا گیا. میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. سر سجدے میں ہے. آپ کی جو کملی کاندھے پہ ہوتی تھی نا، وہ بدن کے حرکت کی وجہ سے ہچکی بند گئی نا، رو رو کے جیسے بچہ روتا ہے نا، ہچکی بند جاتی ہے. آپ کی ہچکی کی وجہ سے یہ کملی زمین پہ گری ہوئی ہے. میں نے اس کملی کو اٹھایا جس کملی کے تقدس اور طہارت کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے. میں نے وہ کملی آپ کے کاندھے پہ رکھی، یہاں ہاتھ رکھا. نبی علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، موری تھا. کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا الحاحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ بڑا ہو گیا. یہ آپ کی الحا، عاجزی، انکساری، یہ تضرع، یہ رونا، یہ خشیت اللہ قبول فرما لیں گے. اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ ہماری نصرت فرمائیں گے. اور حضرت مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر اور جیندہ رہویں ابو بکر، جیڑیاں گلاں تو پہ آکھ دیں ایو گلاں تے جبرائیل پہ آکھ دیں. غار میں پریشان ہوئے ابو بکر، تسلی میرے نبی نے دی. اور بدر میں پریشان پیغمبر ہوئے تو تسلی ابو بکر نے دی. اور نبی علیہ السلام نے کہا ابو بکر حساب تے برابر سرابر ہو گیا. اتھے میں تسلی دیتی، اتھے تو تسلی دیتی. تا اللہ کے پیغمبر نے کہا مولا میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا. رب آکھیا میرے پیغمبر فکر نہ کر، قیامت والے دن میں خود ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکا دوں گا. اور پتہ نہیں کیوں اللہ چکانا، او حوض کوثر تے بھی نال ہونا ہونا. ایویں ہے انت صاحبی علی الحوض، حوض پہ بھی تو میرا صاحب ہے. اللہ اکبر. وہاں بھی پیالے بھر بھر کے. میں وہ بات نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں ہوں گی حشر والے دن. ایک آپ کو چیز بتا دوں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر سامنے بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے ہر دروازے سے ایک نہ کوئی عمل کرنے والا گزرے گا. نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، فلاں فلاں فلاں. ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا یہاں سے یہ گزر گئے، یہاں سے یہ گزر جائیں. تو ابو بکر بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دروازے سے الگ الگ لوگ گزریں گے، وہ دروازے بلائیں گے اور نمازیوں یہاں سے گزر جاؤ، اور زکوٰۃ دینے والوں یہاں سے گزر جاؤ، حج کرنے والوں یہاں سے گزر جاؤ، اور روزہ رکھنے والوں یہاں سے گزر جاؤ. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے؟ سبحان اللہ. آنکھوں نہ اچھی سبحان اللہ. کہنے لگے حضرت کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. اور اس اصدق القائلین پیغمبر نے کہا، اس صادق اور صدوق پیغمبر نے کہا، آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے یقین ہے کہ وہ تو ہی ہوگا، وہ تو ہی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. اور جس دروازے کے نیچے سے تو گزر جائے گا وہ دروازہ خود پہ فخر کرے گا کہ مجھ سے صدیق گزر گیا. اور آنکھوں کے باب صدیق ہو، آنکھوں نہ باب پتہ نہیں باب صدیق دا، باب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. اللہ پاک سب کو لے جائے مکہ اور مدینے حرمین میں. ہاں وہاں پہ دروازے ہیں نا، باب ابو بکر، باب عمر. جنہ دے ہاں سڑ دیں نا ابو بکر تے عمر دا نام سوڑ کے، یقین کرو اے انہاں دروازیاں تلو بھی نہیں لگ دے. سمجھ آنی بھئی ہے صدیق دوئے دروازے. میں کہا تو نے لگ دا یا رب لگھن نہیں دیں دا.
بولو نا عمر وہ عمر جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا ابو جس راستے پہ تو آ رہا ہو اور آگے سے شیطان کالا بھی آ رہا ہو، تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ بدل جایا کرتا ہے۔ تجھے دیکھ کے بولو نا شیطان ایک کمیں دروازے نہ بدلن۔ یہ ہو سکتا کہ دروازے رب آدھا تیرا یہ اتنا جگرہ ہی نہیں کوئی تھو لگ سکے۔ باب عمر دے ویکھو ہن جھنگ وچ نظارے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ایک باب عمر بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا، بات بڑی دور نکل گئی۔ اللہ اکبر، سورت اور سیرت ایسے ہی بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر کا حسن بولو نا صرف حسین نہیں، کیا تھے؟ آسن تھے۔ وہ مصر کی ہندوانیاں انہوں نے پہلی دفعہ نبوت کے حسن کو دیکھا اور برداشت اے بوجھ برداشت کرنا بھی کہیں دا کام میں۔ کیوں بھائی؟ بعض لوگ بڑے دور پہنچ ویندے نے، بڑے دور پہنچ دیں، اتھو سیاست ہی ٹر جانا۔ بھار چاونا کوئی سوکھا، بھار چاونا کوئی سوکھا، اللہ اکبر۔ اچھا جی، ہاتھوں پہ کیا چلا بیٹھی؟ چھریاں، ہاتھ کٹ گئے۔ حسین یوسف کو دیکھا، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں۔ اور جنہوں نے میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ پوچھنا ہے تو پھر اماں جان سے پوچھو، عائشہ سے پوچھو، صدیقہ کائنات سے پوچھو۔ ان کے سامنے کسی نے یوسف کے حسن کا تذکرہ کیا اور کہنے لگیں او میرے محبوب کے دور میں یوسف کے حسن کے تذکرے؟ لوامی زلیخہ، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، یہ جبین ہے ماتھا۔ کہنے لگی ان یوسف کے دیکھنے والیوں نے یوسف کے پورے سراپا کو دیکھا، پورے وجود کو دیکھا، ان کے چلنے کو دیکھا، ان کے تبختر کو دیکھا، ان کی چال اور ڈھال کو دیکھا، ان کے وجود پہ نظر پڑی، ہاتھوں پہ انگلیاں چلا بیٹھی، ہاتھوں پہ چھریاں چلا بیٹھی۔ ہائے کاش وہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر آج میرے پیغمبر کے دور میں ہوتی اور میرے پیغمبر کے پورے وجود کو نہ دیکھتی، لو رأینا جبینہ، میرے پیغمبر کے پیشانی پہ آنے والے پسینے کے ایک قطرے پر بھی نگاہ پڑ جاتی، پھر چھریاں ہاتھوں پہ نہ چلتی، دلوں کے اوپر چل جاتی۔ اور مجھے بتاؤ کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھا ہے انہوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی تھی، انہوں نے ہاتھ نہیں کٹوائے تھے، انہوں نے گردنیں کٹوا دی تھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ سورت یہ پھر موضوع بنے گا حسن مصطفیٰ، اور اگر ہو سیرت مصطفیٰ تو پھر سیرت شروع ہوئی ہے 40 سال آپ نے زندگی گزار لی۔ پہلے آپ کیا ہیں؟ محمد کو صلی اللہ کس کے بیٹے جی؟ ابن عبداللہ۔ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا، ہر کوئی یہ کہتا تھا عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ 40 سال تک اسی طرح پکارا جاتا رہا، لیکن جب 40 سال کے بعد رب نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، نبوت کا تاج رکھا، ختم نبوت کا تاج رکھا۔ بولو کس کا تاج؟ ختم نبوت کا تاج رکھا۔ آپ کی بعثت کی ہے، آپ کو مبعوث کیا ہے، آپ کو رسالت عطا فرمائی گئی، آپ پر وحی کی گئی، قرآن کو اتارنا رب نے شروع کیا۔ اب کیا کہا گیا؟
اب عبداللہ کا بیٹا نہیں کہنا، اب کہنا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے یہی آیت تلاوت کی تھی، محمد بات مختصر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، دو چیزیں آپ کو صرف بتانی ہیں میں نے، رسول کی نسبت اور صحابی کی نسبت، ٹھیک ہے نا؟ رسول کی نسبت جس سے ہو جائے اسی نسبت میں مقام ہے، اور صحابی کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے صحابی کی بھی اسی نسبت کے اندر عظمت ہے۔ کیوں بھئی اللہ کے پیغمبر جو بھی نبی آئے ہیں سب کی نسبت کس کے ساتھ؟ دیکھو نا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ نسبتیں ہیں۔ انہی نسبتوں سے پیغمبر کو مقام ملتا ہے، پیغمبر کو عزت ملتی ہے، پیغمبر کو عظمت ملتی ہے، پیغمبر کو شان ملتی ہے، پیغمبر کو منصب ملتا ہے، پیغمبر کو اللہ پاک اعلیٰ ترین رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے پیغمبر کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کی نسبت کو دیکھنا ہے، اسی نسبت میں پیغمبر کا مقام بلند ہو جایا کرتا ہے۔ ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، ابھی کرتا ہوں آپ سے، نبوت بھی بغیر محنت کے ملتی ہے۔ بولو کہ چلہ لانا پوندا، کوئی چلہ، کوئی تسبیحاں، کوئی ورد، کوئی وظیفے، کوئی نمازاں، کوئی رکوع، کوئی سجدے، کوئی عبادتاں، کوئی ریاستاں، کوئی منتاں، کوئی سماجتاں، کچھ کرنا پوندا۔ نبی کے لیے کوئی ایسی چیز مقرر نہیں، یہ کر کے آؤ تو نبوت ملے گی، یہ کر کے آؤ تو رسالت ملے گی۔ کیوں بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مل گئی آئی؟ آگ وکھیوں نہیں، آگ بیوی سے کہنے تو اتھے با نا، سردیاں دا موسم ہے، اتھو کوئی میں لے آواں کوئلے شولے آگ لے آواں تاپ لے بھی ہے، رستہ بھی بھلو ہیں کہ رستہ بھی پوچھ لواں تے جمیں جمیں آگ پچھے ٹرے تے آگ اگے اگے تے موسیٰ این اس جگہ پہ رب لے کے گئے، البقعۃ المبارکہ، الشجرۃ المبارکہ، اس درخت کے اندر وہ آگ جو ہے نا وہ نظر آنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، بھئی کیش ہے، میں آگ وال جانا، آگ پچھے اگے ٹر پوندی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آگ میں سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربکا، موسیٰ جس کو تو آگ سمجھ رہا ہے نا، یہ آگ نہیں تیرے رب کی تجلی ہے، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ اچھا، جوتے اتارو، جوتے اتارو، وادی قدس میں کھڑے ہو، پاکیزہ زمین پہ کھڑے ہو، جوتے اتار دو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور موسیٰ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے رسالت کے لیے۔ کچھ بھی نہیں کیتا موسیٰ علیہ السلام، کچھ بھی نہیں کیتا، مدین چل کے جا رہے ہیں تے رستے چلا نبوت، چل دیاں رب نے نبوت دے چھڑی، چل دیاں اللہ اکبر۔ دیکھو نا، پہلی وحی ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ پہلی وحی جب اللہ نے بھیجا، اللہ نے کہا یا موسیٰ، یا موسیٰ، اور جب رحمت کائنات پہ وحی آئی ہے نا تو اللہ نے نام نہیں لیا۔ بولو انجا کیا یا محمد آکھیا رب، اور بولو رب بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، وہ نام لے سکتا ہے، لیکن رب نے نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد نہیں کہا۔ پہلی وحی تو آئی ہے اقرا، پڑھ میرے پیغمبر، پڑھ۔ کہتے ہیں مانا بکاری، مجھے پڑھنا، ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور رب نے کہا میرے پیغمبر تجھے میں ایسا پڑھاؤں گا نا، سنقرئک، ہائے ہائے ہائے،
سبحان اللہ. یہ قرآن یا 30 پاروں کا قرآن ہے، یہ 30 پارے ہیں، اور یہ پورا قرآن رب نے اپنے پیغمبر کے سینے میں جو محفوظ کیا ہے نا، اس کی گواہی قرآن دیتا ہے. اللہ نے کہا تھا لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک. میرے پیغمبر جب جبریل تجھے قرآن سنانے آیا کرے، تجھ پہ نازل کرنے آیا کرے، اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر، جبرائیل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کر کہ میں بھول جاؤں گا. ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم، تیرے سینے میں محفوظ کرنے والے بھی. سارا قرآن رب نے پیغمبر کے سینے میں محفوظ کر دیا. پڑھ، اور پھر انج پڑھایا اللہ کیا ہوں تو پڑھتے بعد تو اگا پڑھا، تو ود پڑھا تے سکھا. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ نصاب تیری طرح میں بھیج رہا ہوں آسمانوں سے، تیرے پاس آئے گا، تیرے پاس جو لوگ آئیں گے ان کو پڑھانا شروع کر دے. جیسے اس کے پڑھنے میں تیرے رتبے کو بلند کر دوں گا، اور میرے پیغمبر جو شاگرد تیرے پاس پڑھنے آئیں گے ان کے مقام کو بھی بلند کر دوں گا. اللہ اکبر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ابو بکر نے اس قرآن کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، فہم حاصل کیا تھا، اور ابو بکر صدیق ایسے نہیں بن گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو بکر وہ شخصیت ہے جو آپ کے تمام تلامذہ میں، تمام طلباء میں سے سب سے زیادہ ذہین. کلاس میں ہوتے ہیں نا کئی طالب علم بڑے ذہین ہوتے ہیں، سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ فراست والا، ذہانت والا، ہیں جی عقل والا، شعور والا، فہم والا، قرآن کو سمجھنے والا، جن کا تزکیہ میرے پیغمبر نے کیا تھا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ہائے ہائے، میں کیا چیز آپ کے سامنے بیان کروں، کیا بیان کروں. جب اللہ نے اپنے پیغمبر کا ذکر کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے پیغمبر تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اور جب صدیق کے باری آئی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ابو بکر راضی ہو جاوے، ابو بکر راضی ہو جاوے، ابو بکر راضی ہو جاوے. کہاں کہاں تم یاد کرو گے ابو بکر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبوت کا عہدہ، نبوت کا منصب بغیر محنت کے ملتا ہے، بغیر. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ نبوت کا تاج پہنا، اور یہ امی نبی، امی لقب والا نبی، اس نے پھر پڑھانا شروع کیا. انما بعثت معلما، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پھر اس نے جب پڑھانا شروع کیا، اور جنہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے تلامذہ وہ دیے، طلبہ وہ دیے، جماعت وہ دی. پڑھانے والا میرا پیغمبر تھا، نصاب قرآن تھا، وہ جامعہ مدرسہ بیت اللہ تھا، اور صحابہ کا امتحان لینے والا خود اللہ تھا. کس نے امتحان لیا صحابہ کا؟ بولو، اللہ نے لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. صحابہ کا امتحان جبریل نے نہیں لیا تھا، کہ کسی فرشتے کو رب نے نہیں بھیجا تھا. چونکہ کلاس بڑی تھی، کلاس بڑی تھی، تو اس کلاس کا امتحان بھی کس نے لیا؟ رب نے لیا. اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دل کے تقوی کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا، کردار کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، اوصاف کو دیکھا، صفات کو دیکھا، محاسن کو دیکھا، اخلاق فاضلہ کو دیکھا.
دیکھا اور میں نے دیکھ کے فیصلہ کر لیا۔ رب نے ان کے علاوہ کسی کا نتیجہ دنیا میں بار نہیں دیا، آؤٹ نہیں کیا ہے رب نے نتیجہ۔ لیکن جب صحابہ کی باری آئی، رب نے کہا چلو صحابیوں تھوڑا رزلٹ بھی آؤٹ کر دے ماں۔ اور وہ کیا رزلٹ نکلا؟ اللہ کہتے ہیں اللہم مغفرات، میں نے سارے صحابہ کو بخش دیا ہے، میں نے سارے صحابہ کو بخش دیا ہے۔ جیسے نبوت کا منصب جو ہے نا، یہ وہابی ہے۔ کیا ہے بولو؟ وہابی نہ کہ وہابی ہیں، چونکہ دے چی شک پہ ہوندہ لوگوں نے، پتہ نہیں وہابی کے وہابی ہے تے وہابی جڑا ہے تا اوئے ہوئے ہوئے او 100 گز دوروں لگ دیں لوگ وہابی کو کدائیں او دا سایہ ہی نہ پہ بننے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، چاہے آپ جو کچھ بھی مرضی کرتے رہیں، لیکن رب کا قرآن اور نبی کی سنت تو سنانی ہے۔ کوئی بھامیں جو کچھ مرضی آخدہ رہے۔ لوگ اس وقت بھی پیغمبر علیہ السلام کو بہت کچھ کہا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبروں نے مسئلہ سمجھایا کرتے تھے، اور لات کے اختیار میں کچھ نہیں، منات کے اختیار میں کچھ نہیں، عزہ کے اختیار میں کچھ نہیں، حبل کے اختیار میں کچھ نہیں، اور مشکلیں کوئی نہیں دور کرتے، تمہاری پکاریں کوئی نہیں سنتے، اور تمہاری نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے، منتوں منوتیوں کے لائق کوئی نہیں ہے، عزت ذلت کوئی نہیں دیتے، شفا کوئی نہیں دیتے، یہ ساری صفتیں میرے ایک اللہ کی ہیں۔ آپ پیچھے ہٹے گا بھی او یار منو مزمم آکھ دین، مجنون آکھ دین، سائر آکھ دین، اسانو تاج تک کوئی ان تک کوئی نہیں آدھا، لیکن آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ اور رب نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور میرے پیغمبر مجنون ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں، اور میرے پیغمبر مجھے قلم کی قسم ہے اور اس سے لکھنے والوں کی بھی قسم ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں اس قلم کی قسم ہے جس قلم سے محمد لکھا جاتا ہے، اور ان لکھنے والوں کی قسم ہے جو میرے پیغمبر کا نام لکھتے ہیں، رب کہتے ہیں جو مرضی آخ دے پین میرے پیغمبر تینوں تے میں استا دینیاں ہی دینیاں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، تیرے لیے اجر ہی اجر ہے، جتنا بھی لوگ تیرے بارے میں کہیں گے میں تیری عزت اتنی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ صحابی رسول کو دیکھنا ہے کس کی نسبت سے؟ اللہ کی نسبت سے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے، یہ ذبیح ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ پیغمبر کو دیکھنا ہے اللہ کی نسبت سے، اور صحابی کو دیکھنا ہے نبی کی نسبت سے۔ سمجھ آئی نہیں گال؟ پیغمبر کی ذات، حسب، نسب، خاندان جو بھی ہے ہوتا تو وہ اعلیٰ خاندان کا ہے، لیکن ٹوئج نہیں لکھنا، ویکھنا کے وے رسول کس دا، پیغمبر کس دا۔ ہاں اب نبی علیہ السلام جو ہیں اللہ کے ساتھ نسبت ہے ان کی، کس کے ساتھ ہے؟ اور جو آپ کے ساتھ جڑتے گئے ان کی نسبت ہو گئی آپ کے ساتھ ہو گئی۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی ہے، اور اگر انہیں سمجھ جائے تو ان سمجھ لو، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اصحابی، یہ میرے صحابہ، نسبت ہے کہ نہیں بولو؟ اصحابی یہ میرے صحابہ، اللہ فی اصحابی یہ میرے صحابہ، اور میرے دوست، میرے سجن، میرے بیلی۔ میں اپنے دوست پہ ناز کرتا ہوں، میرا فلانا دوست ہے یار، میرا فلانا بڑا یار ہے، جگری یار ہے۔ اور یہ پیغمبر کے جگری یار نہیں تھے، ابو بکر تو نبوت سے پہلے بھی یار تھا، نبوت کے بعد کا بھی یار ہے۔ ہاں جی، ابو بکر کو کیا دیکھنا؟ نسبت رسول کے ساتھ، یہ نبی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ اے نہیں ویکھنا بنو امیہ بچوں ہیں، بنو ہاشم بچوں ہیں، اے کتھوں ہیں، تینو ٹو لامن دی ضرورت نہیں ہے، کوئی تجھے ضرورت نہیں۔ تو نے دیکھنا ہے ابو بکر صحابی پیغمبر کا، عمر صحابی پیغمبر کا، عثمان صحابی پیغمبر کا،
علی صحابی پیغمبر کا، معاویہ صحابی پیغمبر کا، خالد صحابی پیغمبر کا، ابو بکر صحابی پیغمبر کا۔ اس نسبت سے صحابی کو دیکھنا ہے، اور یہ نسبت بڑے کام کی ہے۔ بولو یہ نسبت، یہ بڑی نسبت کام کی ہے۔ سیرت دا تو راندہ پیا انشاءاللہ پھر سے ہی کدیں۔ یہ نسبت ایسی ہے کہ یہ نسبت انشاءاللہ قیامت والے دن بھی کام آئے گی انشاءاللہ۔ سارے کہہ دو ہمیں بھی نسبت، ہمیں بھی نسبت۔ ہم امتی کس کے؟ بولو نبی کے، بولو بولو ہم امتی کس کے؟ ہم نام لیوا کس کے؟ ہمارا پیغمبر کون؟ ہمارا نبی کون؟ ہمارا رسول کون؟ یہ ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت والے دن ہر نسبت ختم ہو جائے گی، کوئی نسبت نہیں چلنے لگی قیامت والے دن۔ کل نسبت تنقطع یوم القیامت الا نسبتی۔ قیامت والے دن اگر کوئی کام آئے گی کہ نسبت، تو میری نسبت کام آئے گی قیامت والے دن۔ کیوں بھائی؟ ہم نسبت رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی امت سے، اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی، ساری قوموں کو، ساری امتوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا پل صراط سے نمبر اول اگر کوئی گزرے گی تو میرے مصطفیٰ کی امت گزرے گی۔ یہ نسبت کا فائدہ ہوگا۔ اور دعا کرو اللہ قیامت والے دن اسی نسبت پہ ہمیں جمع کر دیں، اسی نسبت پہ جمع کر دیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا ساری امتوں کی صفیں 120 صفیں ہوں گی، ساری امتیں کی ملا کے، ساری امتوں کی ملا کے 120 صفیں۔ اور یہ نہ سمجھو بھئی یہ صف ہے، پتہ نہیں کتنی لمبی صف ہوگی، کوئی کروڑوں میں لوگ ایک صف پہ کھڑے ہوئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 120 صفوں میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ نسبت ہے کہ کوئی نہ؟ بولو تو صحیح یار، نسبت ہے کہ کوئی نہ؟ اور میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت پہ۔ اتنی میری امت ماشاءاللہ، اتنی میری امت۔ اتھے امت گھٹاون دی کوشش ہوندی، انہیں نہیں، شادی پچھے ہوندی، گھٹاون دے فیصلے پہلے ہوندے پہ ہوندے۔ کتنے بچے بھائی؟ ایک کے دو ہیں، ڈھیر نہیں، بس دو ہی کافی نے ہیں۔ ہاں جی میں ریموٹ کنٹرول تیرے ہاتھ دے وچ بھائی اتنے بچے چاہیے۔ ہاں اور نبی علیہ السلام نے، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس عورت نال شادی کیتی کرو خاندانی عورت جڑی بچے زیادہ جمے، اس عورت کی تلاش کیتا کرو۔ اور کیوں فرمایا آپ نے؟ آپ نے اس لیے فرمایا اور میری امت کو بڑھاؤ تاکہ قیامت والے دن میں کثرت امت پہ کیا کروں گا؟ فخر کروں گا، فخر۔ اے جڑیاں ویکھے ایک گل تے ہے، آج دے دور وچ جڑا دور آج دا چلدا پیا، دو بھی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوندے پے۔ کتھوں کھوائیاں انہاں نوں ہے نہیں، نہ کوئی مزدوری لبدی پئی، نہ کوئی یہ ہوندا پیا، نہ کوئی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ہاں تے کئی تا بیچاریاں عورتاں پریشان، دل برداشتہ، خامند نہ لڑ، فلانے نہ لڑ، کوئی نہر چون کے دھڑک میں رہدیاں پیان، کوئی بچے نوں مار دیاں پیان۔ دعا کرو اللہ پاک کوئی صحیح فیصلہ فرما دے وے۔ یقین کرو بڑی پریشان ہے قوم بیچاری نا، ساڈی جڑی پاکستانی عوام بڑی پریشان، کدے جاوی ہے یار، کوئی راہ لبدا ہی نہیں پیا بنے۔ کہن دے اتے اعتبار کریے، ہم نے وہ کیویں شعر ہے، ہم نے کس سے کی ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہم جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں جی ہمیں ان سے وفا کی امید۔ بہرحال دعا کرو اللہ پاک ساڑے ملک نو استحکام اور اے حکومت آندیا جاندیا رہنے، دعا کرو اللہ پاک ساڑے ملک نو محفوظ فرمائے، انہ دے اڈے نہ چڑھائے اللہ پاک کسے غور دے، اللہ پاک ساڑے ملک نو استحکام اور سلامتی نصیب فرما دے۔ بہرحال اے نسبت ہے جو قیامت والے دن کام آئے گی۔
سب سے پہلے پل صراط سے ہم گزریں گے انشاءاللہ، اور دعا کرو اللہ میں صحیح و سالم وہاں سے گزار دے، اللہ پاک وہاں سے جلدی میں گزار دے۔ اور آپ نے فرمایا کئی تو ایسے گزریں گے جیسے آنکھ جھپکنی ہوتی او پار ہو گئے۔ ہاں او کوئی آئی نا مولوی تقریر کرنا بیٹھا ہے، اس آکھیا وہ جٹ ہوندے نا مولوی جڑے جٹ ہوئے نا وہ صحیح علاج کریں دیں، صحیح سمجھائیں دیں اپنی بولی چ۔ خیر اس جٹ پہلے کچھ اور گلاں بھی کیتیاں، جٹاں نو سمجھائے اس تے بات کر لگا وہ پل صراط نے کوئی کھیڈ نہیں ہے، وال نالوں باریک تے تلوار دی دھار نالوں تیز، اتھوں لگنا ذرا ویکھ ایک بابا بیٹھا ہی، وہ مولوی جڑائی چنگے مچھاں شوچھاں اس چنگے وٹ دیتا ہے، اس آکھیا بابے جب بیٹھا ہی تنگ آئی، اس آکھیا وقت قتلیاں لیا تو ہی بدا کلا لگدا راسیں ساڑھی تباہ جاؤ بات لگا آپ ہی لگدا ودا رہا، وہ جڑی وال تو زیادہ باریکے تے تلوار دی دھار نالوں تیز اتھا سکدو لگنا اس تو آپ ہی لگنا اتھوں۔ بہرحال انشاءاللہ ہمیں تو اللہ کی رحمت پہ پوری امید ہے بھائی انشاءاللہ، اللہ دی رحمت دے، امیدوار رہ کرو اللہ دی رحمت دے، اعمال کے بل بوتے پہ نہیں، یاد رکھو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقے، خیرات اللہ کی رحمت کی امید پہ۔ اور حضرت عائشہ کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا عائشہ میرا بیڑا بھی پار ہوگا قیامت والے دن، ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے لپیٹ لے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت انشاءاللہ بیڑے پار کر دے گا اللہ پاک۔ تو اس لیے دو موضوع دسے، ایک حسن مصطفیٰ اور ایک سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت بھی بھلی، سیرت بھی بھلی، صورت بھی اچھی، سیرت بھی اچھی انشاءاللہ۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجعلنا معهم۔ اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا۔ بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تمام بیماراں شفا عطا فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ان دعا کرو اللہ سب دی پریشانیاں دور فرما دے، جتنے بھی تنگ دست لوگ ان دعا کرو اللہ انہاں دی تنگ دستی دور فرما دے۔ اللہ پاک روزی دے اندر، رزق دے اندر، کاروبار دے اندر، تجارت دے اندر اللہ پاک انہاں دے ہاتھ دے اندر فراخی اور وسعت نصیب فرما دے، اللہ انہاں دے ہاتھ کھلے فرما دے۔ یا اللہ حلال کماون دی، حلال لے کے آون دی، حلال خود بھی اور اپنی اولاد نو کھواون دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرام مال کو بچا۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اللہ انہوں نے اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے حضرات خواتین دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہوں دی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یا اللہ انہوں دی لغزشاں کوتاہیاں یا اللہ انہوں دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو رحمت اور کرم فرما دے۔ یا اللہ سنو قرآن و سنت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما، شرک و بدعات تو بچا، رسوم و رواج تو بچا۔ یا اللہ سنو قرآن دا قاری بنا، یا اللہ سنو اپنے دین دے رستے دے اندر قبول فرما، یا اللہ اپنے رستے دا مجاہد بنا، غازی بنا، یا اللہ سنو قرآن اور سنت عمل پیرا ہون والا بنا۔ یا اللہ جدوں تک اس دنیا دے اندر رہیے اسے دین اسلام دے اتے یا اللہ سنو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جدوں دنیا تو جاویے تے ساڑی زبان تے کلمہ شہادت جاری فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، شہادت دی موت نصیب فرما۔ یا اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما۔
یا اللہ قیامت دی سختیاں تو محفوظ فرما، یا اللہ قیامت والے دن اپنے سونے پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما، سفارش نصیب فرما، یا اللہ انہاں دے ہتھاں تو جام کوثر نصیب فرما، جنتی داخلہ آسان فرما، یا اللہ صحابہ کرام دی رفاقت نصیب فرما، یا اللہ انہاں دی پیار اور عظمت نصیب فرما۔ جنہاں ساڑے عزیزاں نے دوستاں نے آج دا یہ پروگرام ترتیب دیتا انہاں واسطے دعا کرو، انہاں دے معاونین واسطے، منتظمین واسطے، کہ اللہ پاک انہاں دی محنت نو کاوش نو قبول اور منظور فرما لے۔ جڑے حضرات چل کے آئیں دور دراز جگہ تو آئے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے، باہمنا قبول فرمائے، سننا سنانا محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ساڑے واسطے آخرت دے اندر اس نو ذریعہ نجات بڑھا دے وے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على رسول خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين۔